اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی آج ورس 35 نمبر 35 سورہ نور کی اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے متعلق تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ بہت خوبصورت آیت ہے، مگر اس میں بہت زیادہ پونڈر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے کلیئرٹی آف تھاٹ دے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں جو خوبصورت میسیج اس آیت میں ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی جب میں تشریح کر رہا تھا میں نے بتایا تھا کہ ہارٹ میں بالکل سینٹر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی لائٹ کا اس کا ذکر کیا ہے، جو کہ بالکل بیچ میں ہے اس ورس کے۔ تو پہلے میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکوات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ بڑی ورس ہے، مطلب پہلے سمجھاتا جاؤں۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے اللہ از دا لائٹ آف ہیونس اینڈ دا ارتھ، دا ایگزامپل آف ہز لائٹ از دیٹ آف اے نیش in which there is a lamp. The lamp is in a glass. The glass looks like a brilliant star. It is lit by a blessed tree, the olive, which is neither eastern nor western. Its oil is about to emit light, even though the fire has not touched it. Light upon light. Allah guides to his light whomsoever he wills. Allah describes example for the people and Allah knows everything well. اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ ہو۔ چراغ شیشے کے قندیل میں ہے، قندیل گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف۔ اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوا ہو۔ روشنی پر روشنی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر میں اس کو سپرفیشلی پڑھوں تو میں سمجھ نہیں آئے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ کہ اللہ پہلے بیسک ترجمہ ہے اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، لائٹ ہے اللہ، اور اس کی لائٹ کی مثال، اس کے نور کی مثال، اس کے لائٹ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک محراب ہو، ایک نیش کہتے ہیں محراب کو، کمشکواتی، کہ جیسے جو ہے نا کوئی آرچ سی بنی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک جو ہے نا لیمپ پڑا ہو، اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک مصباح کہتے ہیں لیمپ کو، جس میں فی زجاجۃ، اور اس کے باہر گلاس ہے، اور گلاس کیسا ہے؟ کانہا کوکب دری، کہ جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ، جس کو لائٹ کیا گیا، ایسا ستارہ، ابھی لیمپ ہے تو ظاہر لیمپ کی چیز سے لائٹ بھی ہوگا، لائٹ کیا جا رہا ہے ایک مبارک درخت سے، یوقد من شجرۃ مبارکہ، مبارک درخت سے جو زیتون ہے، زیتون سے ہے، زیتون کا درخت ہے بیسیکلی، جو کہ نہ بہت مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ یکاد زیتہ یضیء، اور جو ہے یہ ایمٹ کرنے کے لیے لائٹ یہ تو تیار ہے، بے شک اس کو بھی آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ تمسسو کہتے ہیں چھوا، ٹچ کرنا، نارن مین آگ، نورو علی نور، نور پہ نور، لائٹ پہ لائٹ، اور اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے وہ انوائٹ کر لیتا ہے، برنگ ہم ٹو ہز نور، جس کو چاہتا ہے، اور اللہ اس طرح مثال بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے تاکہ وہ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور علم والا ہے۔ اگین میں نے جس کہا کہ اس میں سمجھنے کے لیے چند ایک کانسیپٹ بڑے غور کرنے پڑیں گے کہ اللہ سبحانہ نے پہلی لفظ یوز کیا اللہ نور ہے، آسمان کا اور زمین کا نور، لائٹ کیا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی بات تو نور سے بہت ساری چیزوں کو تشبیہ دی ہے قرآن میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے اسی ورس میں آ گیا کہ اللہ لائٹ ہے آسمان اور زمین کی،
اللہ نے نور لفظ یوز کیا ہے قرآن پاک کے لیے کہ قرآن پاک نور ہے، کہ میں نے نازل کیا ہے نور، تو اللہ نے قرآن کے لیے کہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائٹ کا یوز کیا کہ آپ سراجن منیر آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ کی لائٹ کیا ہے، بیسکلی دیکھیں لائٹ کو، پہلی بات تو میں نے کی ہے کہ تشبیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے لائٹ کو کیا ہے۔ لائٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ اللہ نے نور یا لائٹ کس کس کے لیے لفظ یوز کیا ہے۔ پھر اللہ کی جو لائٹ ہے، اللہ کس کے تھرو روشنی کرتا ہے؟ سورج، یہ اللہ کی لائٹ، اللہ کا لیمپ ہے جو کہ دنیا کو منور کر رہا ہے۔ تو سورج کے لیے لائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر لیمپ جو لائٹ پروڈیوس کرتا ہے وہ لائٹ ہوگی۔ تو لائٹ کا جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مثال دیتا ہے نا کوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں فزیکل چیزوں سے جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کے متعلق بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپریچول کوئی ہمیں جو ہے مثال سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی میں ایگزامپل دوں گا، اس ورس سے ابھی نہیں دوں گا۔ سورہ یاسین پہ اگر آپ جائیں، سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میں نے قوم کو 2 میسنجر بھیجے، وہ ان کو سمجھاتے رہے، پھر تیسرے میسنجر سے ایڈ کی مگر انہیں سمجھے، پھر ایک شخص بھاگتا ہوا آیا ہے، چوتھا شخص جو کہ میسنجر نہیں ہے، اور وہ آ کے درس دے رہے اپنی قوم کو کہ میسنجروں کی بات سنو اور تمہارے راست کی طرف لا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے 11 ورسز اس انسان کے متعلق بیان کر دی، اور ان میسنجرز کے متعلق ٹوٹل 3 آیات میں ان کا ذکر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جا کے اللہ سبحانہ نے ایک مثال دی ہے سورج اور چاند کی، کہ سورج اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے، چاند اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج جو ہے نا وہ چاند سورج سے آگے نکل جائے، وہ اپنے آربٹ کو چھوڑ دیں۔ دونوں کا اپنا اپنا رول ہے، اپنا اپنا کام ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن رات سے پہلے نکل آئے اور رات دن سے پہلے نکل آئے۔ تو ہر شے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ اب وہاں پہ سورج اور چاند جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کی مثال دے کے اللہ سبحانہ نے تشبیہ کی ہے ان میسنجر سے، جو سورہ یاسین میں بات ہو رہی تھی کہ 3 میسنجر ایک قوم کو بھیجے، وہ ایک کام بتا رہے ہیں، لیکن پھر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ایک انسان جو کہ عام وہ امہ ہے ان کی، وہ آیا اور اس کی اللہ سبحانہ نے بات کیپچر کی۔ دیکھیں میسنجر کے ذمہ کچھ کام ہے، ان کا اپنا کام ہے، جو عام انسان ہے، امہ ہے، ان کا اپنا، ان کے ذمہ کام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میسنجر کا رول جو ہے اور امہ کا رول اپنا امہ رول بھول جائے اور نہ انجام دے۔ سب نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے۔ تو اس کو اللہ نے تشبیہ دی تھی کہ سورج اور چاند سے، کہ سورج کے متعلق یہ ہے کہ لائٹ اس کی پرماننٹ لائٹ ہے، اس کو کوئی اگنائٹ کرنے والا نہیں چاہیے، کوئی سورس نہیں چاہیے، وہ پوری جب وہ منور ہوتی ہے ان انٹرپٹیڈ لائٹ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی جلائی ہوئی لائٹ ہے۔ اللہ کا نور پرماننٹ ہے، اس میں پرماننسی ہے۔ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے پیغمبروں سے، کہ پیغمبر جو لائٹ پہنچا رہے ہیں، جو ان کا آربٹ ہے وہ اس میں گھوم رہے ہیں، وہ ان کا اپنا رول ہے۔ جو عام عوام ہے، جو امہ ہے، ان کا اپنا رول ہے، وہ اپنے آربٹ پہ گھوم رہے ہیں۔ اچھا، اس کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چاند ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے سورج کی لائٹ پہ، سورج لائٹ دے گا تو چاند منور ہوگا، اس کی اپنی لائٹ نہیں ہے ورنہ۔ تو اللہ سبحانہ نے وہ تشبیہ دی تھی پیغمبروں کے لیے سورج، اور جو بندہ آیا تھا بھاگتا ہوا جو عام امہ تھی، امہ میں سے تھا، اس کے لیے چاند، اور دونوں کا اپنا آربٹ ہے، ان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ وہاں تشبیہ دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں کہ اللہ نور ہے زمینوں کا اور آسمانوں کا۔ تو اللہ کا نور میں نے جیسے بتایا کہ وہ سورج ہے جو منور کیا گیا ہے۔ اچھا، لائٹ کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز ہے، ایک ہوتی ہے فزیکل لائٹ کی، اب میں بات کر رہا ہوں بیرونی لائٹ، اور ایک ہوتی ہے انسائڈ لائٹ جو ہمارے اندر ہے۔ بیرونی لائٹ سورج ہے جو فزیکل لائٹ میں سب سے بڑی لائٹ ہے، اور اندرونی لائٹ انسان کی آنکھ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھ جو دی ہے، یہ پروسیس کرتی ہے اس لائٹ کو، جا کے ہمارا برین پرسیو کرتا ہے، ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر اللہ سپوز لیمپ باہر کا بند ہو جائے، یعنی کہ جب رات ہوتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، آنکھ ہے بھی، اگر پچ ڈارک ہوگا، چاند کی بھی لائٹ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو ہم دونوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں،
باہر کی اللہ کی لائٹ میں بھی اور اپنی اندرونی لائٹ میں بھی. ایک فزیکل لائٹ باہر کی ہے اور ایک انٹرنل لائٹ جو ہماری آنکھ کی ہے. ان دونوں کا ہونا بڑا ضروری ہے انسان کو دیکھنے کے لیے. یہ تو بات ہوگی لائٹ کی, فزیکل لائٹ کی. اب ایک چیز ہوتی ہے اسپریچول لائٹ. اسپریچول لائٹ کیا ہوتی ہے؟ اسپریچول لائٹ ہے کہ وہ نور جو آپ کی اسپریچولیٹی کو کرے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تشبیہ دی ہے قرآن سے. قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا نور ہے. اسپریچول لائٹ جو پرووائڈ کرتا ہے وہ اللہ کا نور ہے, لوح محفوظ سے آیا ان انٹرپٹیڈ. اسی طرح سورج کی لائٹ ساتوں آسمان سے, اللہ نے اس لیے کہا اللہ از نور السماوات والارض, آسمانوں کا اور زمینوں کا اللہ نور ہے. اچھا, ایک اور لائٹ کے متعلق ہے, نور کے متعلق. نور بیسیکلی ایک آئیڈیا ہوتا ہے لائٹ. جب میں کہتا ہوں کسی کو سمجھانے کے لیے کہ سپوز میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ بچہ بڑا کیوٹ ہے. کیوٹ جو ہے نا ایک ایڈجیکٹیو ہے, ایک صفت بیان کر رہا ہے کہ بچے میں کیا صفت ہے کہ وہ بڑا کیوٹ ہے. کیوٹنس آئیڈیا ہے. آپ کیوٹنس استعمال نہیں کرتے ہو جب آپ بول رہے ہو عام الفاظ میں. اسی طرح میں کسی کو کہتا ہوں ہی از ویری بیوٹیفل. بیوٹیفل ایک ایڈجیکٹیو ہے کہ جو آپ کو بتا رہا ہے کہ کسی کے اندر کیریکٹرسٹک ہے کہ وہ خوبصورت ہے, بیوٹی ہے اس کے اندر. اس کے لیے ہم ایڈجیکٹیو یوز کرتے ہیں. لیکن آئیڈیا کے لیے ہم کہیں گے بیوٹیفل. کیوٹنس, بیوٹی, جسٹس آئیڈیا ہے. اینڈ میں کہوں کہ یہ بندہ جسٹ ہے, عادل ہے, انصاف کرتا ہے, تو جو منصف ہوگا وہ جو ہے وہ ہو جائے گا ایڈجیکٹیو, جو انصاف کرنے والا ہو. ایک چیز بیان کی جا رہی ہے. جو انصاف اٹ سیلف ہے یا جسٹس جو ہے وہ آئیڈیا ہے. تو اللہ عربی زبان کی ایک بڑا خاص بات ہے کہ عربی زبان میں بعض اوقات ہم جو ہے نا ایڈجیکٹیو کی بجائے ہم آئیڈیا یوز کرتے ہیں ٹو ایکسپلین سم تھنگ. کہ اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر میں کہوں نا کہ بندہ ویلتھی ہے, میں اس کی میں کہتا ہوں ہی از ویلتھ, کہ آسم از ویلتھ. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جب ویلتھ کے متعلق سوچتا ہوں تو اس انسان کا خیال میرے ذہن میں آتا ہے, اس لیے میں اس کو آئیڈیا کو ایز این ایڈجیکٹیو یوز کر رہا ہوں. یہ عربی زبان میں عام استعمال ہوتا ہے کہ ہی از دا بیوٹی. میں کسی کی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کی جیسے ہے کہ جب میں بیوٹی کا کانسیپٹ سوچتا ہوں تو اس کے بغیر, میں اس آئیڈیا کے بغیر, یعنی کہ جب تک میں اس انسان کی پکچر ذہن میں لاؤں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بیوٹی ہوتی کیا ہے. اسی طرح لائٹ جو کہ کانسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ از نور السماوات والارض, کہ کانسیپٹ آف لائٹ از ناٹ, حالانکہ اللہ گیور آف لائٹ ہے, ایڈجیکٹیو نہیں یوز کیا گیا, آئیڈیا یوز کیا ہے کہ نور کا کانسیپٹ ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بغیر آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہو کہ نور ہوتا کیا ہے. لائٹ وہ لائٹ ہے جو سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہیں سے نہیں آ سکتی. سورس آف لائٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ لائٹ آیا سورج کو دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں فزیکل لائٹ دے رہا ہے, وہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو ہمیں اسپرچول لائٹ دے رہے ہیں. اللہ کی لائٹ از دا سورس جس سے سب, لیکن کانسیپٹ آف لائٹ از ناٹ کمپلیٹ وداؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی لائٹ سے کہ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا, اور اللہ کی لائٹ کے علاوہ جو ہے لائٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی, اور اس کی نور کی مثال, وہ پھر میں آگے سمجھاؤں گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ آئیڈیا پہلے کانسیپٹ کلیئر کر لیں. اب میں دوسری طرف اسپرچول لائٹ کی بات کر رہا تھا کہ اسپرچولی لائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن سے تشبیہ دی ہے کہ اللہ نے کئی جگہ پہ کہا قرآن نور ہے, مبین ہے, نور ہے ہمارے جو میں نے بھیجا ہے. تو قرآن ہوگی اسپرچول لائٹ جو کہ سورج کے مقابلے میں تھی. پھر میں نے کہا تھا آنکھ انسان کی وہ ہے فزیکل جو کہ لائٹ جو جنریٹ کری, جو پروڈیوس کر, جو ہے وہ آنکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے جس سے وہ لائٹ کیپچر ہوتی ہے. باہر کی لائٹ سورج, انٹرنل لائٹ آنکھ. اسی طرح باہر کا اسپرچول لائٹ قرآن, ایک انٹرنل اسپرچول لائٹ بھی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن ہی میں ہے کہ جب ڈے آف ججمنٹ کا اللہ سین پینٹ کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن
پچ ڈارک ہوگا جب نکلو گے، مگر کچھ لوگوں کے سینوں میں سے اور ہاتھوں میں سے لائٹ امٹ کر رہی ہوگی، اور اس لائٹ میں ہی صرف چلا جا سکے گا، ورنہ پچ ڈارک ہوگا. جس کی جتنی زیادہ لائٹ ہوگی اتنی سپیڈ پہ وہ چلے گا، اور جس میں پاس لائٹ نہیں ہوگی وہ ڈارکنیس میں ہوگا. یہ لائٹ کون سی لائٹ ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں؟ یہ لائٹ ہے روح کی لائٹ. آپ کو معلوم ہے کہ روح عالم ارواح سے آئی ہے، ہیون سے آئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے تم میں، جب آدم کو بنا رہے تھے، میں نے اپنے میں سے روح پھونک دی. اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے میں سے، اپنے کچھ پارٹ میں سے، وہ اللہ کی جو لائٹ تھی اس میں سے ہمارے اندر وہ روح ڈال دی ہے. وہ روح فرشتے ڈلیور کرتے ہیں، جو قرآن جو حدیثوں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ تیسرے یا چوتھے مہینے میں جب ہارٹ بن چکا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اینجلز بھیجتے ہیں جو انسان کے اندر وہ روح پھونک دیتا ہے. دیٹس وٹ میکس اس یونیک. وہ روح جب آتی ہے اور وہ عالم ارواح سے آ رہی ہے، یہ وہ لائٹ ہے. اچھا، پھر ایک اور جگہ قرآن بیان کرتا ہے ہمیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساری روحوں کو پیدا کیا، ان سے ایک پرامس لیا، ایم آئی ناٹ یور نرچرنگ ماسٹر؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام روحوں نے کہا کہ یو آر آور ماسٹر، وی وٹنس. یہ روح کہاں تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت میں تھی. یہ روح کہاں سے؟ یہ روح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالی طور پہ اور پہاڑ جل گیا. آنکھ کوئی اس دنیا میں اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کا وہ تجلی برداشت کر سکے، لیکن یہ وہ روح چیز ہے جو اللہ کی کمپنی میں تھی، جس نے اللہ کو دیکھا ہے، جس کو اللہ کی قربت حاصل کی تھی اور وہ برداشت کر سکی. یہ وہ روح ہے جو اللہ کو پہچانتی ہے، اللہ کے قریب رہی ہے. آگے میں سمجھاؤں گا کہ کیا ہے وہ ہے. اللہ پرفیکٹ ہے، یہ روح دی پرفیکٹ کی کمپنی میں رہی ہے، اس لیے یہ پرفیکشن پسند کرتی ہے. انسان کے اندر یہ روح اللہ نے پھونک دی ہے، یہ انسان اسی لیے پرفیکشن ڈھونڈتا ہے. اس روح نے دی موسٹ بیوٹیفل، اللہ جمیل ہے، بہت جمیل اور حسین. جمیل، اللہ کی قربت حاصل رہی ہے اس روح کو، اس لیے ہماری روح کریو کرتی ہے جمال کو. انسان کیوں خوبصورتی کو ڈھونڈ، ایک واحد کریشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس کو آرڈر کے لیے خوبصورتی کو تلاش کرتی ہے، جو پرفیکشن تلاش کرتی ہے ہر چیز میں. وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ہماری روح سے ہے، انیٹ ہے، کیونکہ ہماری روح نے وہ قربت، وہ مزہ، وہ مٹھاس چکھی ہے جو اللہ کی قربت سے ملی تھی. اللہ نور ہے. قرآن اللہ کا وہ سورس آف لائٹ ہے جو اسپرچل لائٹ ہمیں دیتی ہے، اور ہمارے اندر انٹرنلی ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، وہ لائٹ ہے. اچھا، اس روح کو اب یہ کانسیپٹ سمجھنے بہت ضروری تھے، یہ ورڈ سمجھنے کے لیے کہ یہ وہ پیور فارم آف روح ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پھونکی تھی. اب یہ روح، اس کی صفائی کے لیے ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو لائٹ ہے، اچھا یہ باہر جب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ڈپکٹ کر رہے ہیں پکچر، وہ ڈے ٹائم کی ہے، کیونکہ سورج کب ہوتا ہے؟ جب ڈے ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ نور ہے سماوات اور الارض کا، اللہ ڈے کی پکچر کر رہے ہیں. اگلی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کریں گے اس کے نور کی مثال بتا رہے ہیں. کمشکواتی کہتے ہیں نیش کو، میں نے پہلے ہی بتایا جو محراب ہو. کمشکواتی فیہا مصباح، کہ ایسی نیش جس کے اندر ایک مصباح ہو. مصباح کہا جاتا ہے لٹرلی ایسی ڈیوائس جو کہ لائٹ پروڈیوس کرتی، جو لائٹ پرووائڈ کرتی ہے. مصباح ویسے لیمپ کے لیے ہوتا ہے، مگر یہ لیمپ کیا ہوتا ہے؟ لیمپ کیا کرتا ہے؟ جب ڈارکنیس ہوگی نا، اندھیرا ہوگا، اس میں لائٹ جو پروڈیوس کرتا ہے، ایسے انسٹرومنٹ کو، ایسی ڈیوائس کو کہا جاتا ہے لیمپ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک نیش ہو، ایک آرچ ہو جس کے اندر ایک محراب ہو، جس کے اندر ایک لیمپ پڑا ہو. فیہا مصباح، اور المصباح فی زجاجۃ، اور ایسا لیمپ یہ پڑا ہوا ہے، ایسی ڈیوائس جو روشنی کرتی ہے ڈارکنیس میں، جو کہ شیشے میں، اس کے اندر شینڈلیئر ٹائپ کہہ لیں، لیمپ جو اس کے اندر گلاس ہے.
गिलास का मकसद क्या होता है? हम लैंप के ऊपर, एक लैंप जल रहा हो, उसके ऊपर आप गिलास डालते हैं, उसका मकसद क्या होता है? ताकि उसकी रोशनी और फैल जाए। अगर वो लैंप क्लियर है, अगर शीशा साफ सुथरा है, बिल्कुल चमकता हुआ है, तो उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल जाएगी। जब वो मेहराब में पड़ा हुआ होगा लैंप, उसका मकसद ये है कि एक तो हवाओं से, तुंद हवाओं से वो बचेगा। ये पिक्चर अल्लाह पेंट कर रहे हैं एक घर के अंदर की। डार्कनेस है एक, तो पहले लाइट थी, जब सूरज की लाइट आती है, जब लाइट होती है, दिन होता है। अब अल्लाह सुब्हान तआला पेंट करें पिक्चर डार्कनेस की। जब आप डार्कनेस में हो, कमरे में हो, एक कमरे में एक जो नीश है, एक मेहराब है जिसके अंदर एक लैंप पड़ा हुआ है, ये फिजिकल अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं। लेकिन इसकी स्पिरिचुअल साइड भी है। स्पिरिचुअल साइड क्या है? अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसान को जो बनाया है, इंसान की चेस्ट कैविटी को अल्लाह सुब्हान तआला वो नीश की शेप में है। चेस्ट कैविटी में अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारा सीना है जिसके अंदर दिल पड़ा हुआ है, और वो दिल उसका एक स्पिरिचुअल, उसकी फिजिकल एक फॉर्म है, एक स्पिरिचुअल फॉर्म है। दिल की फिजिकल फॉर्म वो है जो एक सर्जन को, मुझे मैं काटता हूँ, मुझे नजर आता है फड़फड़ाता हुआ मसल है जिसके अंदर वेन्स हैं, ब्लड क्लॉट ब्लड है, और सारा उसके चैम्बर्स हैं, ये सारी उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। लेकिन उसकी स्पिरिचुअल साइड है, उस दिल के अंदर तकवा भी है। अल्लाह सुब्हान तआला क्या, दिल हार्ड हो गए। वो हार्ड फिजिकल हार्डनेस की बात नहीं हो रही, वो हार्डनेस बात हो रही है वो जो हम जो है ना क्लॉग कर कर के शीशे को जब खराब हो जाता है, उसमें इतनी मट्टी चढ़ गई, इतनी गर्द चढ़ गई, इसको कुछ नजर नहीं आ रहा। उस हार्ट को अल्लाह सुब्हान तआला तशबीह देते हैं कि दिल सख्त हो गए। ऐसे लोगों को अल्लाह जब बयान कुरान में कर रहा है जिनके दिल सख्त हो गए, इनको कुछ समझ नहीं आती, जो भी आप कहोगे कोई हिदायत उसको समझ नहीं आएगी। यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला ने बता रहे हैं कि वो चेस्ट कैविटी जहाँ पे, एक तो वो नीश और वो मैंने लैंप का जिक्र किया फिजिकल, अल्लाह सुब्हान तआला अपनी मिसालें देते हैं फिजिकल चीज़ों से जिससे हमें स्पिरिचुअल साइड समझ आ सके। तो वो मैं स्पिरिचुअल साइड बता रहा हूँ कि दिल है जिसके अंदर वो रूह फूंक देते हैं एंजल्स, और जो हमें रोशनी दे रही है। इसीलिए वो चेस्ट से लाइटें निकल रही होंगी रोज़े महशर, जब मोमिन लोग उठेंगे जिनने अपने दिल के अंदर ईमान की हरारत को जगाए रखा। मैंने आपको बताया था कि सूरह नूर में हर चीज़ ईमान की है। अब ये सारी सूरत में जना की बातें, पर्दा करो, सिलेंडर ना करो, वो सारी बातें करते करते अल्लाह सुब्हान तआला ने बिल्कुल हार्ट में, मिडल में अपने नूर की बात की और ये एग्जाम्पल दी है। तो उसको जब तक हम पॉन्डर नहीं करेंगे समझ नहीं आएगी। और स्कॉलर्स ने इसके ऊपर बुक्स लिख दी हैं, बहुत सारी तफसीरें इस एक आयत के ऊपर, और मैं जो सोर्स से मैं सीखता हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस स्कॉलर ने पता नहीं कितने महीने गुजारे हैं इस वर्स को समझने के लिए, और उसका जो निचोड़ है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें वो बताते हैं कि ये जो है ना, जो कमिश्क का बात ही, मिश्क कहा जाता है नीश को, मिसबा कहा जाता है लैंप को, जुजाजा कहा जाता है लाइट गिलास को, अल जुजाजतु कान्हा कौकबू, और जुजाजा कैसा है? चमकता हुआ सितारे की तरह मानिंद है। ये शीशा इतना क्लियर है कि जैसे सितारा चमक रहा हो अंधेरे में। अच्छा, डार्कनेस मैंने कहा था बात हो रही थी। अब डार्कनेस में अगर आप बाहर फिजिकल रियलिटी देखें तो बाहर आसमान में चांद आ जाता है और सितारे होते हैं जो लाइट दे रहे होते हैं, ठीक है। अल्लाह सुब्हान तआला ने एंजल्स लाइट से क्रिएट की है। अल्लाह के एंजल्स नूर हैं। अल्लाह आलम, हो सकता है कि ये जो नूर हमें सितारे नजर आते हैं अल्लाह के फरिश्ते हैं, क्योंकि वो लाइट की मखलूक है, और रात में जब सूरज डिम हो जाता है वो लाइट दे रहे हैं हमें। सूरज चांद और होता है चांद, अल्लाह आलम के किसके साथ तरीके, वो अल्लाह की लाइट, लैंप की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और सितारे जो है जो कि बहुत दूर है, लाइट्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे है, वो जो लाइट हमें चमकती नजर आती है शायद अल्लाह के एंजल्स हो, अल्लाह आलम। मगर अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि तुम्हें जो है जिस तरह वो ऐसा सितारा हो, वो लैंप जो था कि जो चमक रहा है, अब वो अल्लाह सुब्हान तआला उसको मुमासलत दे रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं ऐसे मोमिन की जिसके अंदर ईमान की हरारत है, उसने अपनी रूह को जिंदा रखा है, उस रूह ने जिसने अल्लाह सुब्हान तआला को देखा है, जो अल्लाह सुब्हान तआला की कुर्बत में रही है, साफ सुथरी है, उस पर कोई गर्द नहीं चढ़ा, कोई मैल नहीं चढ़ा, उसमें वो दिल में वो चेस्ट कैविटी उसका हार्ट होगा जो कि उसका गिलास होगा, और जो लैंप जो है वो जो सोर्स ऑफ लाइट है वो रूह है। अल्लाह कह रहे हैं कि कोकबुद्दुर्रियुन युकदु मिन शजरतिन,
اب جب ایک جو ایک لیمپ ہے، اس لیمپ کو جلانے کے لیے سورس چاہیے، فائر چاہیے، لائٹ چاہیے. وہ کہاں سے آئی؟ وہ لائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال کے بھیجی تھی، جو ہمارے روح میں وہ لائٹ تھی. ابھی وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ ابھی اس کے اوپر لائٹ اگنائٹ اس کو نہ بھی کیا جائے، تب بھی وہ اس کا ایسے شجر مبارکہ سے ہے کہ وہ جس کو زیتون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ جو نہ شرقی ہے نہ مغربی ہے، اور وہ تیار ہے جلنے کے لیے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ شجر کیا ہے؟ شجر پھر جو ہے نا دن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزامپل ہے، شجر سورج کی لائٹ سے شجر گرو کرے گا نا. تو عربی جو ہے نا زیتون کو زیت کہتے ہیں تیل کو. جب تیل کا سوچتے تھے تو تیل کے لیے زیتون، they would not think of anything but زیتون، کہ زیتون ہی کا تیل ہے. یہ ابھی سعودی عرب میں تیل نہیں نکلا تھا، تو زیتون کا تیل مبارک درخت گنا جاتا ہے جو تیل دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے اگنائٹ ہوتا ہے؟ یہ کوکب، یہ اس کی مثال دے رہے تھے کہ یہ جو زجاجہ ہے، لیمپ ہے، یہ کوکبو ایسا چاند، دریون یوکدو، یوکدا کہتے ہیں اگنائٹ کرنا، من شجرت مبارکہ، مبارک درخت سے جو اگنائٹ ہوتا ہے. اور یہ مبارک درخت نہ شرقیہ ہے نہ مغربی ہے، بلکہ جو ہے نا کہیں اور مڈل میں سپوز ہے، یکادو. اور یہ تیار ہے یکادو اگنائٹ، یکادو سے یزیون ولو لم تمسسہ نارو، ابھی بے شک اس کو نار نے، آگ نے ٹچ بھی نہیں کیا، مگر یہ تیار ہے جلنے کے لیے. پھر اللہ اس بات کہہ رہے ہیں نور علی نور. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا شجر جو ہے مبارکہ، اللہ سبحانہ باہر سے پھر ایگزامپل دے رہے ہیں مثال درخت کی جو ہمیں نظر آتا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ درخت کی کیا صفت ہے کہ وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، اور یہ ایک مبارک درخت ہے، زیتون کا درخت ہے. اس سے یہ لیمپ اگنائٹ کیا جا رہا ہے. پھر میں نے کہا روح پہ واپس سے مثال پہ آ جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر ڈالی ہے. یہ روح جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سورس سے، لائٹ کہاں سے آئی تھی اس میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت سے وہ روح ہمارے اندر ڈالی ہے. یہ فزیکل ہوگی. اور باہر لیمپ جو ہے چاند، سورج جو کہ اللہ کے پاس سے ہے، وہ اگنائٹ کر رہا ہے. اور انسان کی لائٹ کیا ہے؟ آنکھ ہے کہ جو وہ دیکھ رہی ہے، تو اس سے لائٹ آ رہی ہے. اسپریچول لائٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو ہمارے اندر روح ہے، جو کہ 7ویں آسمان سے اللہ سبحانہ نے ڈالی تھی، وہ اس کی اللہ سبحانہ بات کر رہے ہیں. اور یہ روح اگنائٹ ہوئی ہے اس سورس سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تھے، ان نے ہمیں یہ روح ڈالی ہے. اور یہ روح تیار ہے اگنائٹ ہونے کے لیے، جلنے کے لیے. اور جو ہی یہ دو لائٹیں ملتی ہیں، دیکھیں باہر کی لائٹ، سورج کی لائٹ آنکھ پہ پڑتی ہے تو انسان دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو نظر آنا شروع کرتا ہے. اسپریچول لائٹ، میں نے اب دوسری طرف ایک مثال دی تھی کہ اسپریچولی اللہ کی لائٹ ہے قرآن. جب وہ اللہ انسان کی روح کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، انسان کو قرآن کا میسج ملتا ہے، نور علی نور. جب وہ لائٹیں دو ملتی ہیں، نور پہ نور. اب انسان تیار تھا، انسان تڑپ رہا تھا انسپریشن کے لیے، کہیں سے مجھے جو ہے نا خوراک ملے. جس طرح ہماری یہ باڈی جو ہے یہ ارتھ سے بنی ہے، دنیا سے بنی ہے. اللہ نے بتایا نا ریت سے، مٹی سے، کھرکتے گارے سے بنائی، یہ مٹی میں چلی جائے گی. اس کی نیڈز بھی دنیاوی ہیں. میری جو فزیکل نیڈز ہیں، ہنگر، سیکس، بھوک، دنیاوی خواہشات جو ہوتی ہیں، پیسہ، مال، ہر چیز، یہ دنیاوی خواہشات ہیں. کیونکہ میں ارتھلی ہیومن بینگ ہوں، میری باڈی ارتھ سے بنی ہے، اس کی ارتھلی نیڈ ہے، اس کو وہ چاہیے، وہ پوری ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سیٹسفائی ہوتا ہے. اسی طرح میرے اندر روح ہے، وہ اس کی اسپریچول نیڈ ہے، اس کو بھی خوراک چاہیے، اس کی بھی غذا ہے. اس کی غذا جب نہیں ملتی وہ بے چین ہوتی ہے. اس نے وہ پایا ہوا ہے، وہ سورس دیکھا ہوا ہے جس سے وہ لٹ اپ ہوتی ہے، جس سے اس کو خوراک ملتی ہے. وہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قربت میں تھی یہ روح جو میرے اندر ہے. جب وہ نہیں ملتی ہے تو انسان بے چین ہوتا ہے، اس میں خلش ہوتی ہے. میں اس کی ایگزامپل دوں گا، بلینئرز جن کو دنیاوی ہر چیز ملی ہوئی ہے، بے چین، خودکشیاں کر رہے ہیں. مائیکل جیکسن، وٹنی ہیوسٹن، ٹم رابنس، دیز آر آل ویری فیمس پیپل. فارچون تھا، پیسہ تھا، فیم تھا، کچھ مسنگ تھی چیز. وہ مسنگ چیز کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو روح ڈھونڈ رہی ہوتی ہے.
غیر مسلم جن کو اسلام کا کوئی میسیج نہیں ملا، جب ان کو پہلی بار پیغام ملا نا قرآن کا، کہا اوہ دس از وٹ آئی واز لوکنگ فار، اٹ ہیز کمپلیٹڈ می. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نور، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو لائٹ قرآن جو ہے نا، جب پڑتی ہے انسان کی روح کے اندر، دل کے اوپر، تو اس کا جو اثر کرتی ہے نور علی نور، وہ اللہ ایکسپلین کر رہے ہیں. تو پہلی بات یہ جو درخت اللہ نے کہا کہ نا شرقیہ، دیکھیں شرقی اور غربیہ کی کیا بات ہو رہی ہے. اگر ایک درخت سپوز آپ، میں امیج دے رہا ہوں، ایک درخت مشرق میں ہوگا تو جب سورج طلوع کرے گا اس کے اوپر فل لائٹ پڑے گی، لیکن اس کے بعد ختم ہو جائے گی لائٹ. جب مغرب ہوگا اس پہ کوئی لائٹ نہیں پڑ رہی، مغرب میں جب چلا گیا. ایک درخت اگر مغرب میں ہوگا اس کے اوپر لائٹ پڑے گی جب سورج غروب ہونے والا ہے، صبح نہیں پڑ رہی ہوگی درمیان پہ. لیکن ایک درخت درمیان میں لگا ہوا ہو، سینٹر میں ہو، اس کے اوپر سورج جب نکل رہا ہے اس پہ بھی لائٹ پڑ رہی ہے، مڈل میں تب بہت زیادہ اور لائٹ پڑ رہی ہے، جب ویسٹ میں جا رہا ہے تب بھی لائٹ پڑ رہی ہے. ایسا درخت، اس کو ہر وقت اللہ کی لائٹ پڑ رہی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو لیمپ تھا ایسے درخت سے جو ہے نا اس کو، اس کی نشو نما ہوئی ہے کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، درمیان میں ہے. یہ وہ جو روح ہمارے اندر ہے، یہ وہ روح ہے جو اللہ کی قربت میں تھی ہر وقت، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لائٹ مل رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ یہ جو لیمپ ہے یہ نہ ایسے درخت سے اس کی لائٹ اس میں جو ہے نا اگنائٹ ہوتا ہے جو کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. اور وہ درخت مبارک درخت ہے، زیتون کا درخت، جو کہ میں نے آپ کہا کہ عربی زیتون کے لحاظ سوچتے ہی نہیں تھے جب کسی آئل کے متعلق سوچتے تھے. آئل کے لیے زیت لفظ عربی میں یوز ہوتا ہے. تو یکادو زیتوہا، یکادو زیتوہا یزیو، یہ اگنائٹ ہوتا ہے زیتوہا فرام یزیو، ولو لم تمسسہ نارو، ابھی بے شک اس کو ٹچ بھی نہیں کیا نار، نورو علی نور. اور جب وہ لائٹ، میں نے کہا قرآن کی لائٹ انسان کے روح کے اندر آتی ہے تو نور پہ نور ہو جاتا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نور، نوری، یہدی اللہ نوری ہی، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، نوری من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، نور کی طرف لے آتا ہے جس کو چاہے. وہ ایک میں نے پہلے بھی کہا ہے، جہاں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ انوائٹ، یہ نہیں کہ اللہ نے انوائٹ ہی نہیں مجھے کیا، اللہ نے سب انسانوں کو اسی سیم لائٹ سے بنایا، وہی سیم روح جس کو اللہ کی قربت بھی حاصل تھی، جو اللہ کو پہچانتی بھی ہے، جس کو اللہ کا پتہ ہے، وہ اسی لیے وہ خوبصورتی پسند کرتی ہے، اسی لیے وہ پرفیکشن پسند کرتی ہے، اسی لیے وہ انصاف پسند کرتی ہے. اللہ نے انیٹ ہمارے اندر روح ڈالی ہے جو پہچانتی ہے، جس کے اندر یہ ٹریٹس ہیں، جس کو صحیح اور المعروف اور المنکر کا پتہ ہے. اور وہ جب اگر میں چاہوں گا کہ حق اور سچ پانا تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پالوں گا، اللہ اس کو اپنی ہدایت دے دے گا، اللہ اس کو اپنا نور دے دے گا. وہ بے شک وہ پیدا ہوا ہو عیسائیوں میں، یہودیوں میں، کفار میں، مشرکین میں یا مسلمانوں میں، لیکن جب تک انسان خود نہیں چاہے گا اللہ کا نور نہیں پا سکے گا. وہ ہدایت ہو سکتا ہے میری جو ہے نا باہر بہت لائٹ ہے لیکن میری بینائی نہیں ہے، آنکھ کی بینائی نہ ہونا نا، جب اللہ نے انسان کو کسی کو آنکھ ہی نہیں دی تو اس کو باہر کی لائٹ کچھ فائدہ نہیں دے گی. سورس آف لائٹ باہر کی ختم بھی ہو جائے آپ آرٹیفیشل لائٹ جنریٹ کر سکتے ہو، لیکن جب آنکھ میں لائٹ نہ ہو تو آپ کچھ نہیں اس کا کر سکتے اس انسان کا، وہ ہوپلیس کیس ہو جاتا ہے. اسی طرح جس کے روح کے اندر لائٹ ختم ہو گئی، سورج کی لائٹ جس طرح اس کو پیسہ نہیں کرے گی، قرآن کی لائٹ، قرآن کا میسج اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے پائے گا آپ کے اندر جب تک وہ لائٹ جل رہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ جن سے ہوپلیس ختم ہو جاتی ہے ان کے دل پتھر کے ہو جاتے ہیں یا ہارڈر دین راک، اس میں سے کچھ گزر نہیں سکتا نا. جب ایک پتھر کا دل ہو جائے گا انسٹیڈ آف شیشے کا دل، جو ایک مومن کا دل ہے، صفاف شیشہ جو امیٹ کر رہا ہے لائٹ. شینڈلیئرز اور لیمپ میں نے کہا ہے کہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لائٹ اور زیادہ امیٹ کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو لائٹ دی ہے. اور یہ جب اینجلز اوپر سے دیکھتے ہیں، جس طرح ہمیں نیچے سے اوپر دیکھتے ہیں ہمیں چاند نظر آ رہے ہیں نا، ستارے نظر آ رہے ہیں چمکتے ہوئے، اس طرح رات میں جو مومن کا دل ہے اس کو اوپر سے جب اینجلز دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ سٹارز چمک رہے ہیں اس دنیا میں. یہ وہ اللہ کے ایمان والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روح کو پیور رکھا ہے، جلتا ہوا چھوڑا ہے.
کوشش کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ کہ اس پہ گر چڑھتی بھی ہے پھر صاف کر دیتے ہیں، پھر چڑھتی ہے پھر صاف کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہوا ہے، اس کانٹیکٹ میں اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اس رسی کو جو اللہ کی رسی، اللہ نے کہا ہے کہ یہ میں نہیں رسی ہے، جس نے اس کو زور سے تھام لیا اس نے پا لیا دین کو، وہ اس کو وہ اللہ کہتا ہے حبل اللہ جمیعاً ولا تفرقو، اللہ کی رسی وہ کیا ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ زور سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقے میں پڑھو، وہ رسی صرف قرآن ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی رسی کو تھامو جو کہ قرآن ہے، جو لائٹ ہے، جو آپ کا دل پہچانتا ہے، اور وہ اثر کرے گی جب آپ سمجھنا شروع کرو گے، قرآن میں ڈیپ ڈائیو کرو گے، ورنہ یہ ورڈ سمجھ کے سمجھ نہیں آتی بات کیا ہو رہی ہے۔ بہت خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں مثال بھیجی ہے سمجھنے کے لیے، اگر ہم عقل کی آنکھ سے دیکھیں۔ میں نے پھر کہا تھا کہ جب انسان اسپرچل آنکھ سے چیزیں دیکھنا شروع کرتا ہے، چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، یہ دنیا کی حقیقت سمجھ آنی شروع ہوتی ہے۔ یہ جو باہر میں درخت دیکھتا ہوں، وہ درخت مجھے خالی درخت نہیں لگتا، میں اس پہ غور کرتا ہوں کہ یہ جب مرجھا جاتا ہے کس طرح اللہ اس کو دوبارہ جو ہے نا خزاں میں، ابھی آنے والی ہے خزاں، درخت مرجھا جائیں گے، ڈیڈ ہو جائیں گے، پھر اللہ بہار میں اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ پھر آپ اس اسپرچل لائٹ سے چیزیں دیکھتے ہو، اسی لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں گے، جب چیزیں اللہ انوائٹ کریں گے، اللہ نے آگے پہلے ڈارکنیس کی ورسز آئے گی، پہلے لائٹ کی پھر ڈارکنیس کی، کہ جو انسان لائٹ میں آ جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، اور جو ڈارکنیس میں جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، وہ ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ مثال بیان کر رہا ہوں، بکل شیء علیم، اور اللہ سب جانتا اور سب علم والا ہے۔ اللہ نے یہ مثال میرے اور آپ کے لیے بیان کی ہے تاکہ ہم اس سے سمجھ سکیں، سیکھ سکیں کہ اللہ بات کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نور ہے، وہ کانسیپٹ آئیڈیا آف لائٹ از ناٹ کمپلیٹ وداؤٹ تھنکنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ ایکسٹرنل، میں نے بتایا کہ لائٹ، ایکسٹرنل لائٹ اللہ کی لائٹ ہے جو کہ سورج ہے، انٹرنل لائٹ میری آنکھ کی لائٹ ہے، پھر اسپرچل لائٹ جو ہے میری روح کی لائٹ ہے، اور جو ایکسٹرنل لائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسپرچل ہے جو پرمننٹ ہے وہ قرآن ہے۔ سو انسان کی جو دیکھے فہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دیے، انسان نے بھی اپنے آئیڈیاز اور فلاسفی اور تھیوریز پیش کی، بہت ساری تھیوریز ہیں، ڈارونین تھیوری ہے، ارسطاٹل کی ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ فلاسفی میں کوئی نالج نہیں ہو سکتا ہے، اس میں بھی نالج ہے، اس سے بھی آپ چیز کو، لیکن اس کی مثال ویسے ہی ہوگی جیسے آرٹیفیشل لائٹ ورسز نیچرل لائٹ۔ سورج کی لائٹ اور جو میں لائٹ جلاتا ہوں، ایک شہر کو جلانے کے لیے کتنے ہم ریسورسز ضائع کرتے ہیں، کتنا پیسہ، کتنی لائٹیں، کتنی الیکٹرسٹی، لیکن وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایک سورس پہ۔ وہ نیوکلیئر بھی سورس ہو سکتی ہے، جیو تھرمل بھی ہوتی ہے، سولر بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سب ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن جو سورج کی لائٹ ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو سورج کی لائٹ اور قرآن یہ وہ سورسز ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہے، اس میں اتنا نالج ہے جو ختم نہیں ہوتا، اور اللہ کا نالج کمپلیٹ نالج ہے۔ جب اللہ کی لائٹ آ گئی جو کہ قرآن تھا، باقی ساری جو لائٹیں ہیں نا، یہ فلاسفیاں جو بھی ہیں سب ٹمٹما، یہ سب چاند بن جاتے ہیں۔ اللہ کی جب لیمپ آن ہوتا ہے چاند غائب ہو جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو چاند نظر آنا شروع ہوتا ہے، وہ بھی ریفلیکشن اللہ کی لائٹ سے۔ اسی طرح جب قرآن کسی سورس آپ لیتے ہو، سمجھ لیتے ہو، قرآن کی لائٹ میں باقی سب لائٹیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ یا بائبل کی لائٹ ہے، وہ تورا کی لائٹ ہے، وہ کسی بھی اور گیتا، بھگوت، جو بھی آپ کتابیں گنتے ہو، وہ سب مانتی ہیں۔ سورج، چاند، اللہ سبحانہ نے اپنی قرآن کو لائٹ کہا ہے۔ جب وہ لائٹ منور ہوتی ہے، اس کی لائٹ، اس سورس پہ آپ جاتے ہو، آپ کو کسی اور سورس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور نالجوں میں نالج نہیں ہوگا یا گائیڈنس نہیں ہوگی، لیکن وہ ایک تو انسانی بینیفٹ کے لیے ہوگی، ایکسیپٹ فار الہامی کتابیں، اس کے اندر انسانیت کے لیے بھی آج بھی گائیڈنس ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں ابھی بھی کچھ گائیڈنس ہے، اس میں ابھی بھی لائٹ ہے، لیکن جو انسان کی بیڈ گائیڈنس ہے، جو فلاسفیز ہے، فیمنسٹ موومنٹ ہے، عورتوں کے بینیفٹ کے لیے ہوگی، اور موومنٹس ہیں کیپٹلسٹ سوسائٹی، کیپٹلزم جو ہے وہ پیسے والوں کے لیے وہ ہوگا، ایسی فلاسفی ہوگی جو ان کو فائدہ دے گی، وہ کسی نہ کسی کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی جو لائٹ، اللہ کا جو سورس ہے، وہ پوری عالمین کے لیے گائیڈنس ہے۔ اللہ کی لائٹ سسٹین کر رہی ہے ہر کریشن کو، نہ صرف انسان کو، اسی کی لائٹ سے درخت، پہاڑ جو ہے، جانور، ہر پرندے، فشے، جتنے سمندری ہیں جو لائف ہے، وہ سب اللہ کی لائٹ سے چل رہی ہیں۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو بس ختم۔ تو وہ اللہ سبحانہ نے بیان کیے، نور علی نور
نور جب اللہ کی لائٹ کا، قرآن کی اسپریچول لائٹ کا جب انسان کی روح کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے پھر نور اللہ نور ہو جاتا ہے. اور اللہ یہ مثال ہمیں سمجھانے کی کوشش تھی. آئی ہوپ کہ میں جسٹس کر سکا ہوں اس ورس کے ساتھ. یہ بہت مفصل تھی، میں اس کو توڑ نہیں سکتا تھا ٹکڑوں میں، ورنہ آپ کو سمجھا نہیں سکتا. اگر کچھ بات سمجھ آئی ہو پلیز اوروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. میں یہاں پہ ختم کروں گا درس آج کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.